عقیدہ ختم نبوت اتنا واضح اور صاف مسئلہ ہے کہ اس کے لیے دلیل بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ایک بدیہی امر ہے، آفتاب کی طرح بالکل واضح ہے. جس طرح اللہ کو رب ماننے کے لیے ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، اسی طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی ماننے کے لیے ہم دلیل کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے. اللہ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ ہمارا جزء ایمان ہے اور اسی پر تو ایمان کا دار و مدار ہے، اسی پر حق و باطل کا دار و مدار ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کے مفاد کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے چند دلائل پیش کرتا ہوں. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل دیے گئے ہیں. ان میں سے ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں. اس کی تفسیر بخاری و مسلم میں خود موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضور نے واضح انداز میں غیر مبہم طریقے پر اور ایسا طرز کلام اختیار کر کے بالکل صاف طور پر کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. مسند احمد کے اندر اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ایک حدیث بنیان بھی ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری اور پچھلے انبیاء کی مثال اس عمارت کی سی ہے جس میں سے ایک اینٹ باقی رہ گئی ہو اور وہ اینٹ میں ہی ہوں جس نے عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے. قرآن و حدیث کی متعدد دلائل اور متعدد آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. اس کے لیے ہم دلیل کا مطالبہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بغیر دلیل کے مانتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس شخص کی تردید کرتے ہیں اور اس شخص کو کافر کہتے ہیں، اس کی تکفیر کرتے ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہے. مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو ابھی کا ہے. اس سے پہلے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے جہاد کیا. اسود عنسی کی شکل میں باطل آیا تو اس کو بھی روندا گیا. غلام قادیانی آیا، بے وقوف اتنا تھا کہ جو مٹی کے ڈیلے اور گڑ میں فرق نہیں کر پاتا تھا. ایک جیب میں ڈیلا ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا. جب استنجا کرنا ہوتا تھا تو گڑ سے کرتا تھا، کھانا ہوتا تھا مٹی کا ڈیلا منہ میں رکھ لیتا تھا. اتنا بڑا بے وقوف نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. یہ قادیانی، یہ مرزائی ملعون، مردود، بدبخت اور سخت ترین سنگین کافر ہیں. ان کے کفر میں کسی کو شک نہیں. جو ان کے کفر میں شک کرتا ہے اس کا بھی مسلمان ہونا مسئلہ بن جاتا ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند، امداد الفام اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی حفظ الایمان، مولانا قاسم نانوتوی کی تہذیب الناس، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی المحند المفند میں یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے، زندیق ہے، بدترین کافر ہے. ایسے شخص سے ملنا جلنا بالکل جائز نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر پختہ فرمائے. عقیدہ ختم نبوت کا یہی خلاصہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں اور اس کے منکر کی پوری حتی الامکان حتی المقدور تردید کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے.